هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. آپ میں جو ہے وہ گھر میں اگر میں پڑھتی ہوں تو 2 رکعت کر کے پڑھوں، اور اگر مسجد میں پڑھتی ہوں تو تب بھی 2 رکعت پڑھوں گی سنت. اچھا، پہلے نمبر پہ تو سر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ فرضوں کے علاوہ جو بھی نماز ہے سوائے وتر کے، جو بھی نماز ہے وہ 2 رکعتیں ہی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، دن اور رات کی نماز جو فرضوں کے علاوہ ہے وہ 2 رکعتیں ہی ہوتی ہے. الا یہ کہ کسی نماز میں جا کے کوئی 4 رکعتیں ثابت ہو جائیں، وگرنہ اصل یہ ہے کہ جو یعنی نماز ہے فرضوں کے علاوہ وہ جو ہے وہ 2 رکعتیں ہی ہوتی ہے. اب جو جمعے کے بعد کی جو 4 سنتیں ہیں آپ ان کو 2 کر کے پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 انداز سے واقعات ہیں. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور گھر میں آ کے آپ نے جمعے کے فرضوں کے فوری بعد گھر آ گئے، مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، تو گھر میں آ کے 2 سنتیں یعنی 2 رکعتیں پڑھ لیں اور بس. اور ایک موقع پہ حدیث آتی ہے کہ جمعے کے بعد مسجد میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں جو ہے وہ پڑھنے کا حکم دیا، جو 2 کر کے پڑھی گئی. تو 4 رکعتیں پڑھی جائیں یا پھر 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں جمعے کے بعد، دونوں ہی جائز ہیں. یعنی ٹوٹل ملا کے 6 رکعتیں نہیں پڑھنی ہے، یا 4 پڑھنی ہے یا 2 پڑھنی ہے، اور ان کو 2 کر کے پڑھنا ہے جمعے کی فرضوں کے بعد. اور فرض سے پہلے جو سنتیں ہیں، فرض سے پہلے جب خطبہ شروع نہیں ہوا ہے، دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں جمعے کی نماز کی، ظہر کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو خطبہ ہوتا ہے وہ جمعے سے پہلے ہوتا ہے، تو خطبے کے دوران اگر کوئی انسان آ جاتا ہے تو پھر کم از کم 2 رکعتیں ہیں، اور اگر خطبہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے تو پھر 2 کر کے 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں. ساری کی ساری جو ہے وہ جمعے کی ہی سنتیں یا نفل سمجھے جائیں گے، کیونکہ جمعے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس نہیں کیا ہے. فرمایا صلی ما قدر لہ، جتنا بھی اس کے مقدر میں ہے وہ نماز پڑھے. تو جمعے سے پہلے فکس نہیں ہے 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں. ہاں کم از کم 2 رکعتیں فکس ہیں، وہ خطبہ ہو بھی رہا ہو تو پھر بھی 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا ہے. جی جو فون پہ ہیں بات کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ابھی آپ نے کچھ سوال دے دی کہ مورگیج کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، جب ہم مورگیج لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہم کہ ہم بھائی 2% آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ سود دیں گے. وہ سود ہی ہے. فرض کیا ہم نے اس سے 100 روپیہ لیا ہے اور اس کو 100 واپس کرنا ہے، لیکن وہ کہتا ہے ہمیں ساتھ کہ آپ اس کے ساتھ 2% یہ دیں گے، تو کیا وہ سود نہیں ہے؟ جو آپ کا سوال ہے مورگیج کے بارے میں، اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں آپ کو 100 روپے دے رہا ہوں اور آپ کو مجھے 100 کے اوپر 5 روپے اوپر کر کے یا 2 روپے اوپر کر کے واپس کرنا ہے، تو یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات کہ آپ جو ہے وہ مکان لینا چاہتے ہیں یا آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں، تو ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی مکان جو ہے وہ بازار میں 100 روپے کا ملتا ہے لیکن میں آپ کو 110 میں دوں گا، اس لیے کہ آپ نے مجھے پیمنٹ آہستہ آہستہ کر کے دینی ہے. تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ فرق اس لحاظ سے پڑ گیا کہ وہ چیز اپنی دے رہا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ مورگیج کمپنی آیا گھر اپنا پہلے خود لے کے آگے ایکسٹرا پیمنٹ میں اس کو سیل کر رہی ہے، یا اس بندے کو مکان لے کے اس کو پیمنٹ دے کے اس پیمنٹ پہ ایکسٹرا پیمنٹ لے رہی ہے. ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ مورگیج کمپنی والے صرف پیمنٹ دیتے ہیں، اس مکان لے کر اپنے لیے لے کے پھر آگے سیل نہیں کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو جنجل سے بچاتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا ہو جائے کہ مورگیج کمپنی جو ہے وہ مکان ایک مثال کے طور پہ 10 لاکھ میں لے لے اور آگے وہی مکان
وہی مکان جو ہے 15 لاکھ میں سیل کر دے اور کہے کہ میں پیمنٹ آپ سے جو ہے وہ لے لوں گا 10 سال میں یا 20 سال میں یا 5 سال میں، جبکہ مکان کی ویلیو اس وقت 10 لاکھ کی ہے لیکن وہ بیچ آپ کو 15 لاکھ میں لے رہے ہیں، تو اس منافع کی شرح اسلام میں فکس نہیں ہے۔ آپ 1 روپے کی چیز لے کے 100 روپے میں بیچ سکتے ہیں، وہ ایک رحم دلی یا اچھا اخلاق یا وہ اپنی جگہ پہ کرنا چاہیے، لیکن حلال یا حرام میں پروفٹ کی شرح اسلام میں فکس نہیں ہے۔ آپ 1 روپے کی چیز لے کے 2000 میں بھی اور 1 لاکھ میں بھی سیل کر سکتے ہیں اگر کوئی ممکن ہوا تو۔ ایک کمپنی اگر خود مکان، خود گاڑی، اگر بینک خود گاڑی خود پرچیز کر لے، خود گاڑی پرچیز کرے اور آگے اس گاڑی کو ڈبل قیمت پہ سیل کر رہا ہے، اس بات پہ کہ میں نے جو ہے وہ قیمت آپ سے 5 سال میں لینی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اس میں یہ غلطی ہوتی ہے جو ہمارے بینکوں میں یا مورگیج کمپنی میں ہوتی ہے کہ وہ چیز نہیں لے کے سیل کر رہے ہوتے، وہ اپنا پیسہ دے رہے ہوتے ہیں اور پیسے کے اوپر اتنا انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں، یہ جو غلط ہے یہ ناجائز ہے۔ دوسری اس میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ چیز کی قیمت فکس ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ میں نے آپ سے جو ہے وہ 100 روپیہ قرضہ لے لیا، اب وہ میں نے آپ سے طے کیا تھا کہ میں آپ کو نیکسٹ ویک میں واپس کر دوں گا، اب نیکسٹ ویک میں واپس نہیں کر سکا ہوں، تو اسلام کی روح سے ہمیں اسلام ایک رحم دلی اور شفقت اور کا درس دے کے کہتا ہے کہ یہ انسان اگر آپ سے 10 دن لیٹ بھی ہو گیا ہے تو آپ اس سے 100 ہی لیں گے، آپ 110 نہیں لے سکتے ہیں۔ یا اگر میں نے آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا اور میں 2 دن بعد واپس کرنے کے لیے چلا گیا ہوں، تو آپ اس میں جو ہے وہ 100 کی بجائے مجھ سے 90 نہیں لے سکتے، آپ نے 100 ہی لیں گے۔ مورگیج میں یا بینکوں میں خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز ان سے قسطوں پہ لی ہے، اگر آپ کا لیٹ ہو گیا ہے تو اس کی قیمت ہی بڑھ جائے گی، اور اگر آپ نے ٹائم سے پہلے پیمنٹ دے دی ہے تو جو فکس اماؤنٹ تھی وہ آپ کی کم ہو جائے گی۔ تو اس میں قیمت فکس نہیں ہوتی، یہ دوسری پرابلم ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں فکس ہو جائیں کہ ایک تو چیز اگر خود لے کر بینک اس کو اپنے نام پہ لے کے پھر آگے سیل کرے اور اس کی قیمت زیادہ کر کے لگا دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر اس میں پیمنٹ لیٹ ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے زیادہ پیمنٹ لگا دینا یا پیمنٹ جلدی دینے چلے گئے ہیں تو پیمنٹ یعنی قیمت کم ہو جانا، ان دونوں چیزوں میں اگر یہ فرق نہ آئے، قیمت اس کی فکس ہی رہے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اس وقت جہاں تک مجھے پتا ہے 99% جو ہے یہ غلط والا طریقہ چلتا ہے، صحیح والا بہت شاد و نادر کوئی ایسا ہو تو کر رہا ہو۔ چند ایک ایسے مجھے کچھ عرصہ پہلے کسی کا پتہ چلا تھا کہ جو ان چیزوں سے ہٹ کر صحیح طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے، اب پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ اور یہ جو آپ نے مورگیج والا بتایا ہے یہ تو واقعی ایسے ہے، یہاں تو 100% ایسے ہے، 100%۔ جی اب بات یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کام کو صحیح طرح ہو سکتا ہے اگر کوئی کرے تو، جیسے میں نے بتایا ہے نا کہ اگر یہ چیز ہو جائے وہ چیز ہو جائے تو یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی مورگیج یا کوئی بھی بینک والا رسک نہیں لینا چاہتا ہے کہ میں پہلے خود پرچیز کر لوں اور پھر آگے سیل کروں۔ اگر ایسا ہو جاتا کہ وہ خود پہلے چیز کو پرچیز کریں اور آگے سیل کریں تو اس پہ جو ہے پروفٹ لیں، تو یہ جو ہے وہ ایک حلال بھی ہو سکتا ہے اور ایک جائز راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اتنے لاکھ دیا ہے اور اتنے اس پہ انٹرسٹ بنتا ہے اور اتنا ہم آپ سے جو ہے لیں گے۔ اس میں ایک دوسرا انداز بھی ہے۔ جی میری آواز پہنچ رہی ہے، معذرت تھوڑا سا بات لمبی ہوگی۔ جی پہنچ رہی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اس میں بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ مورگیج جو ہے وہ جو ویلیو مارکیٹ کی ہے ہم آپ کو اسی ویلیو پہ ہی آپ کو جو ہے وہ سیل کریں گے۔ مثلا اگر کوئی چیز 10 لاکھ کی ہے تو ہم آپ کو 10 لاکھ میں ہی سیل کریں گے، اس سے زیادہ جو ہے وہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ لیکن چونکہ ہمارا مکان ہے، چونکہ ہماری گاڑی ہے تو وہ ہمارے نام پہ رہے گی، 5 سال ہے یا 10 سال ہے، تو آپ کا جو 10 لاکھ ہے مکان کا یا 10 لاکھ گاڑی کا ہے، یہ آپ ہمیں 10 لاکھ ہی دیں گے،
لیکن جب تک آپ ہماری گاڑی یوز کر رہے ہیں یا ہمارا مکان میں رہیں گے تو اتنی دیر تک ہمیں مکان کا رینٹ الگ سے دیتے رہیں گے. تو وہ جو قسطیں ہیں اس کی مطلب 10 لاکھ کی وہ الگ سے ہوں گی, اور منتھلی طور پہ اس کا 2000 یا 500 یا جتنا بھی ہے وہ آپ کو اس کا جو ہے وہ بطور رینٹ کے وہ آپ کو الگ سے جو ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے. جی کچھ لوگ ایسے بھی بتاتے ہیں, لیکن اس میں بھی بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو بھی جائز ہو سکتا ہے, لیکن اس میں بھی پھر شرطیں ہیں. اس میں بھی پھر یہ ہے کہ آپ کو باقاعدہ یہ چیزیں رکھ کے آپ کو ڈیل کرنا پڑے گی کہ جو رینٹ لیا جا رہا ہے وہ رینٹ آہستہ آہستہ سیم اسی طرح رہے گا, یا وہ رینٹ جو ہے یا جو وہ رینٹ ہے وہ ایک ٹائم آئے گا کہ رینٹ جو ہے وہ کم ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ جب آپ نے مارگیج میں مکان لیا اس وقت اس کی ویلیو جو ہے وہ 10 لاکھ تھی, اور 10 لاکھ میں آپ نے ان سے پرچیز کر لیا اور اپنے 10 لاکھ ہی دینا ہے. لیکن مکان چونکہ ان کا ہے, آپ بھی آنر ہیں اور وہ کمپنی بھی آنر ہے, اور آپ اس کمپنی کو جو ہے وہ 10 لاکھ کی قسطوں کے ساتھ ساتھ 2000 اس کا مہینے کا رینٹ دے رہے ہیں. یہ ایک وقت آئے گا کہ آپ 10 لاکھ میں 9 لاکھ دے چکے ہیں, تو اب چاہیے تھا کہ رینٹ جو ہے وہ 100 کے قریب ہو جائے. یعنی جیسے جیسے آپ اس کی قسطیں دیتے جائیں ایسے ایسے ہی رینٹ کم ہوتا جائے, کیونکہ آپ اتنے آنر بنتے جا رہے ہیں جتنا جتنا آپ اس میں پیسہ دے رہے ہیں. تو جب آپ کی آخری قسط رہ گئی ہوگی اس وقت آپ کا رینٹ گویا کہ ختم ہو گیا ہوگا, کیونکہ اب آپ کے مکان کے پورے آنر ہو چکے ہیں. اگر یہ قسطوں میں اگر اس طرح کر کے اس کی مالیت کم ہو رہی ہے یعنی اس کی رینٹ کی, تو پھر سمجھا جاتا ہے کہ چلیں ایک بات صحیح ہے. لیکن جب اس کی وہ ویلیو کم نہیں کرتے ہیں, اس کی ویلیو وہ کم نہیں کرتے ہیں رینٹ کی, اور آخر تک وہ آپ سے پورا لیتے رہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے جو وہ اوپر لے رہے ہیں وہ رینٹ نہیں لے رہے بلکہ وہ اوپر سود لے رہے ہیں. تو یہ پرابلم اس دوسری اس چیز میں بھی ہوتی ہے. تو اس لیے مورگیج کے بارے میں جب تک اس کا جو ان کا پورا اپنا وہ ہوتا ہے اس کو جب ہم یعنی اس کو جب تک ہم ریڈ نہ کر لیں, پڑھ نہ لیں, اس وقت تک ہم کسی بھی مورگیج والی چیز کو حلال یا حرام تھوڑا سا کہنے سے پہلے اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے. جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میرے ہر سوال کا جواب دیا. آپ کا ہمیشہ رہتا تھا کہ کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھوں, لیکن کوئی ملتے نہیں تھے. آپ اتنا آسانی سے ہم سب کو اتنے سارے سوالات کا جواب اور اتنے صبر کے ساتھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. آمین آمین آمین. اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. جی میرا زکوٰۃ کے بارے میں یہ سوال تھا کہ ایسا میں نے ابھی ریسنٹلی ایک لیکچر سنا ہے, تو اس میں جیسے ہم زکوٰۃ اگر ہم پہلی رمضان کو نکالتے ہیں تو پھر ہمیں اگلے سال بھی پھر پہلی رمضان کو ہی نکالنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم پہلی کو نہیں نکال کے اگر آخری رمضان کو نکالتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس وقت گولڈ کا ریٹ بڑھ جائے تو پھر زکوٰۃ کم ادا ہوگی ہماری. تو اس معاملے میں کوئی آپ سے سوال کرنا تھا. دیکھیں زکوٰۃ کے لیے نکالنے کا فکس پوائنٹ نہیں ہے, زکوٰۃ کے فرض ہونے کا فکس پوائنٹ ہے. اگر آپ کی ڈیٹ اپنے لیے ایک ریسائیکل پورا جو ہے یکم رمضان کو بنا لیا ہے تو نیکسٹ ایئر بھی یکم رمضان کو آپ کی زکوٰۃ کا ریسائیکل پورا ہو جائے گا, اور یکم رمضان کو جو ریٹ چل رہا ہے اس ریٹ پہ آپ کو زکوٰۃ جو ہے وہ آپ پہ فرض ہو گئی ہے. اب آپ اس کو رمضان کے اینڈ پہ دے رہے ہیں یا رمضان کے مڈ میں دے رہے ہیں یا پہلے دن ہی دے رہے ہیں یا کچھ دن پہلے بھی دے سکتے ہیں, زکوٰۃ کا ریسائیکل پورا ہونے سے پہلے بھی اس کو دے سکتے ہیں, اور اس کا ایک ریسائیکل پورا ہونے کے بعد بھی کچھ دن دے دیں تو وہ دے سکتے ہیں. مین جس کے اوپر فرض کا ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس دن کا ہے. اگر آپ کو فکس یاد ہے کہ اب میرا ہر رمضان میں پہلے رمضان کو میں نے اپنا ایک ریسائیکل پورا کرنا ہے, تو پہلے رمضان کو جو ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. نکالنے میں دینے میں اگر آگے پیچھے کچھ دن ہو جائیں, کچھ دن لیٹ ہو جائے یا کچھ دن پہلے بھی دے دیں تو جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
نوٹ کر لیجئے کہ جرابوں پہ یا موزوں پہ تب مسح کر سکتے ہیں جب اسے باوضو ہو کر پہنا ہو، باوضو ہو کے پہنا ہو تب اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ اور جرابوں پہ جب پہن کے مسح کر لیا تو اگر آپ مسافر نہیں ہیں بلکہ مقیم ہیں تو پھر 24 گھنٹے کی لیمٹ ہے کہ 24 گھنٹے تک آپ نے جتنی نمازیں پڑھنی ہے یا جتنی بار بھی وضو کرنا ہے آپ مسح کر کے اس پہ کفایت کر سکتے ہیں اور پاؤں نہ دھوئیں۔ لیکن اگر مسافر ہیں، سفر پہ ہیں، تو پھر 3 دن اور 3 راتوں تک جو ہے وہ جرابوں پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ اگر مقیم ہے، گھر میں ہیں، تو پھر 24 گھنٹے 1 دن اور 1 رات، اور اگر آپ مسافر ہیں تو 3 دن اور 3 راتوں تک مسح کرنے کی اجازت موجود ہے۔ اس کا وضو کیے ہوئے باوضو ہو کے پہننا ضروری ہے۔ یاد رکھیں یہاں پہ یوٹیوب پہ ہماری پوری سیریز موجود ہے، تقریباً ٹوٹل 6 گھنٹے کی ویڈیو ہے جس میں نماز کا پورا طریقہ ہے، اور ہر ایک طریقے کے ساتھ اس کے بارے میں جو حدیث ہے اس کا بھی ٹیکسٹ شو کیا گیا ہے۔ ہر ایک حدیث کے ساتھ ساتھ اس میں پوری 6 گھنٹے کی ویڈیو، غالباً 5 گھنٹے کی ویڈیو وہ پوری بھی پڑی ہوئی ہے، اور اس کے پارٹس کر کے الگ الگ، جس میں وضو کے ہاتھ دھونا الگ، چہرہ دھونے کا الگ ایک کلپ ہے، بازو دھونے کا ایک الگ کلپ ہے، نماز میں کھڑے ہونے کا الگ ہے، اور اسی طرح رکوع کا الگ، سجدے کا الگ، اس طرح پوری نماز کے کوئی 45 کے قریب اس کے کلپس ہیں، وہ بھی پورے کے پوری ایک پوری سیریز پڑی ہوئی ہے۔ آپ اس کو یعنی یوٹیوب پہ موجود ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، یہاں آپ اس کو جو ہے اس کلپ کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں مسح کرنے کا بتایا گیا ہے کہ آپ کس انداز سے کیسے مسح کر سکتے ہیں۔ اس میں سارے کے سارے مسائل موجود ہیں، نماز کے متعلق، طہارت کے متعلق، غسل کے متعلق، تیمم کے متعلق، نماز سے پہلے کیا چیزیں ہیں، نماز کے اندر کیا چیزیں ہیں، سلام پھیرنے تک، نماز کے بعد کے اذکار، اسی طرح مسافر کی نماز، اسی طرح بیمار کی نماز، نمازوں کے اوقات کیا ہیں، نمازوں کے اندر کی دعائیں کیا کیا ہیں، ہر ایک کا الگ الگ پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے۔ جتنے بھی سامعین ہیں آپ سب لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ یوٹیوب پہ یا گوگل پہ اتنا سرچ کر رہے ہیں کہ الاحسان صلاۃ پروگرام، یا یوٹیوب پہ الاحسان صلاۃ پروگرام یا الاحسان چینل پہ پلے لسٹ میں جا کے اس کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پوری سیریز مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام اعمال اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔